بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کا مقام و مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ و مستند احمد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3590۔ تحائف کے تبادلے محبت بڑھانے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 594۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1825۔ لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7511۔ کم از کم 3 مرتبہ جنت میں داخلے اور دوزخ سے پناہ کے لیے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2572۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6613۔ ملاقات کے وقت کشادہ پیشانی سے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6690۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3793۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔